اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ النظر اللہ وجہ علی عبادہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی شب کا احترام کرتے ہوئے میں نے سیریز انبیاء کو آج روک کر آج کی مناسبت سے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، ایک واقعہ میں آپ کے حوالے کر دوں اس حدیث کی ہی مناسبت سے کہ رسول مریض ہیں اور رسول کے پاس علی اور صدیقہ جسے تاریخ نے لکھا ہے وہ موجود ہیں۔ اسی وقت نبی کی عیادت کے لیے صدیق آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی عیادت کی۔ صدیقہ نے محسوس کیا کہ جب سے صدیق آئے ہیں، آئے تو عیادت رسول کے لیے ہے، لیکن وہ صرف علی کو دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ تو بیٹی نے باپ سے سوال کر دیا، بابا میں محسوس کر رہی ہوں کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ علی کے چہرے کو دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ تو صدیق نے کہا، بیٹی کیا میں تمہیں ایک حدیث سناؤں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، تو میں اس عبادت کو انجام دے رہا ہوں اور ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ تو بیٹی نے بھی باپ سے کہا کہ بابا مجھ سے بھی ایک حدیث سماعت فرما لیں، میرے رسول نے کہا ہے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول لیٹے ہوئے ہیں، صدیق اور صدیقہ میں گفتگو ہو رہی ہے، صدیق نے ایک حدیث بیان کی، صدیقہ نے ایک حدیث بیان کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایک حدیث اور سنتے جاؤ کہ حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ کیا کہنا اس علی کی عظمت کا، جس کے چہرے پہ نگاہ کیا جائے تو عبادت ہے، جس کا ذکر کیا جائے تو عبادت ہے، جس کی محبت دل میں رکھی جائے وہ عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک حدیث اور دیکھی ہے جہاں لکھا ہے کہ قرآن کی آیات پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، کعبے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اور اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ یہ تینوں عبادتیں ایک انسان ایک وقت میں حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب کعبے کی زیارت کر رہا ہوگا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کے آیات کی زیارت نہیں کر رہا ہوگا، والدین کی زیارت نہیں کر رہا ہوگا، یا جو والدین کی زیارت کر رہا ہوگا وہ تلاوت قرآن اور خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن سلام ہو اس علی پر جس نے علی کا ذکر کر دیا، علی کی زیارت کر لی۔ رسول کی حدیث علی تم کعبے جیسے ہو،
علی تم کعبے جیسے ہو، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور میں وہ علی امت کے باپ ہیں، یعنی ذکر علی کرتے چلے جاؤ، کعبے کی زیارت کا ثواب ملتا چلا جائے گا، قرآن کا ثواب ملتا چلا جائے گا، والدین کی زیارت ملتی چلے جائے گی۔ یا علی تم کعبے جیسے ہو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب فتح مکہ ہوا تو روایت کہتی ہے کہ مکے میں سارے لوگ بہت تیزی سے داخل ہوئے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام بھی بہت تیزی سے مکے میں داخل ہوئے، لیکن سب سے جو تیز آئے ان کا نام بلال ہے، اور اتنی تیز مکے میں داخل ہوئے کہ نہ مکے میں ٹھہرے نہ حرم میں ٹھہرے، بلکہ خانہ کعبہ کے چھت پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے اب تک جتنی اذانیں دی ہیں کعبے کی طرف رخ کرتا تھا اور اذان دیا کرتا تھا، اب تو میں چھت پہ ہوں، کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ رسول نے کہا بلال میری حدیث بھول گئے، میں نے کہا ہے کہ علی مثل کعبہ ہے، اب مجمع میں تلاش کرو جدھر علی نظر آ جائے ادھر رخ کر کے اذان دے دو۔ کیا کہنا علی تیری عظمت کا، تو کعبے جیسا ہے۔ اور کعبہ کا کام کیا ہے، کعبہ کرتا کیا ہے؟ کعبہ ہدایت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کعبہ کہیں جا کے ہدایت نہیں کرتا، جسے ہدایت چاہیے وہ کعبے تک پہنچے۔ اب علی کہیں جا کے ہدایت نہیں کریں گے، اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو علی کے دروازے تک آنا ہوگا، اور جب علی کے دروازے تک آؤ گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، علی کی عظمت کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں پیغمبر اسلام کی، اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آج جو بھی حدیثیں ہمیں فضائل اہل بیت اور فضائل مولا کائنات میں میسر ہوئی ہیں، ان حدیثوں سے بہت کم ہیں جو رسول نے بیان کیا ہے، چونکہ وہ حدیث ہمارے کتب خانے میں جلا ڈالے گئے۔ یہ جو اتنی بھی حدیثیں ہیں یہ ہمیں دوسروں کے یہاں سے ملی ہیں، اور دوسروں کے یہاں ملی ہے تو اتنی ملی گئی ہیں کہ اس کا جواب ابھی تک دنیا نہ لا سکی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جسے اگر پہچانا ہے تو یا تو رسول اللہ نے یا خدا نے، اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور خدا کے۔ اور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد رسول ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، علی در مسجد سے گزرے، کسی نے کہا حیدر کرار جا رہا ہے، کسی نے کہا غیر فرات جا رہا ہے، کسی نے کہا پیدر حسنین جا رہا ہے، کسی نے کہا زوج بطول جا رہا ہے، کسی نے کہا داماد رسول جا رہا ہے، لیکن سلمان سے پوچھا گیا تو کہا میں نے نہیں پہچانا۔ لوگ رسول کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ نے سلمان کے لیے کہا سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے، اور اس نے علی کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ سلمان آگے، رسول نے پوچھا سلمان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا۔ یہ کہنے کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ آپ خود فرما چکے ہیں کہ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے یا خدا کے، اب نہ تو میں رسول ہوں نہ میں خدا، پھر میں کیسے کہہ دیتا کہ میں نے علی ابن ابی طالب کو پہچان لیا؟ تو علی کو اگر کسی نے پہچانا ہے تو وہ یا تو خدا ہے یا اس کا رسول ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجاز رسول سے جتنا علی واقف تھے اتنا کوئی بھی واقف نہ تھا۔ وہ واقعہ یاد دلاؤں کہ پیغمبر مسجد میں ہے، ایک عرب آ جاتا ہے اور آنے کے بعد رسول کو دشنام دے رہا ہے، رسول کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اصحاب نے میان سے تلواریں نکال لی۔ عزیزو یہ وہ لوگ تلواریں نکال رہے ہیں جو میدانوں سے بھاگنے کے عادی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے اور تلوار نکال رہے ہیں۔ اب سمجھے کہ مسجد میں جو بھی تلوار نکالتا ہے یا مسجد میں جو بھی اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اسلحے کا حملہ کرتا ہے وہ ان کے ہی نسل سے ہے۔ علی خاموش ہیں۔ جب وہ دشنام دے کے تھک گیا تو رسول اللہ نے کہا علی لے جاؤ اس کی زبان کاٹ دو۔ اب علی اس شخص کو لے کے چلے،
اصحاب ساتھ ساتھ تھے کہ چل کے دیکھیں علی زبان کیسے کاٹتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکل کے آواز دی وہ سامنے جو مال غنیمت رکھا ہے جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو، وہ سامنے سواری ہے جو تجھے بہتر لگے سواری لے لو، کھانے کا انتظام کیے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد کہا جا چلا جا۔ یہ عرب غنیمت کے سامان لیے ہوئے بہترین سواری پر سوار ہو کر چل پڑا۔ یہاں صاحب نے آ کے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے علی سے کہا تھا زبان کاٹ دو، اور علی نے اسے آزاد کر دیا۔ رسول مسکرا پڑے لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے لوگ پھر سارے اصحاب مسجد میں ہیں کہ وہ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ علی نے کل نہ چھوڑا ہوتا تو آج پھر اس کی جرت نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ آیا اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول آپ پہ میرا سلام ہو۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ رات بھر میں سویا نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے سناؤں۔ چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا جاتا ہے اور رسول کی شان میں قصیدہ کہنے لگتا ہے، قصیدہ پڑھنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اٹھے، اصحاب کی طرف دیکھ کے کہا اب بتاؤ اس کی زبان کٹی یا نہ کٹی؟ یعنی مجاز رسول سوائے علی کی اور کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ وہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ علی مکے کے باہر ہیں، نبی مکے کے باہر ہیں، ایک اونٹ بیچنے والا اونٹ لے کے آ رہا ہے، رسول نے اس سے سودا کر لیا، بات طے ہو گئی کہ 400 درہم میں یہ اونٹ میں نے بیچا، آپ نے خریدا۔ رسول نے کہا مکے کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم وہاں تمہارا پیسہ دیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے آگے رسول، پیچھے پیچھے یہ انسان اونٹ کی مہال لیے ہوئے چلا جا رہا ہے کہ ایک لعین ابن لعین نے اسے دیکھا، رسول پیسے لانے گئے، کہا کیا بات ہے؟ اس سے پورا واقعات بیان کیا، کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 400 میں، کہا 500 میں دیے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر کیا ہے؟ اب جب رسول لے کے آئے پیسے دیا، کہا کہ میں نے تو ان سے بیچنے کا وعدہ کر لیا ہے، تو رسول نے کہا میں نے تو پہلے خرید لیا ہے۔ تو پلٹ کے کہا اچھا آپ گواہ لائیے۔ روایت کہتی ہے رسول وہی موجود تھے کہ بڑے قد والے صحابی گزرے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہو کہ میں نے اس اونٹ کا سودا باہر کیا ہے؟ بڑے متقی و پرہیزگار ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ جہاں یہ بات ہو رہی تھی وہاں تو میں تھا ہی نہیں، تو میں کیسے گواہی دے دوں؟ دوسرے صاحب آگے، ان سے بھی رسول نے کہا، انہوں نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر لی۔ تیسرے آئے، ان سے بھی علی نے کہا، رسول نے کہا، انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات آئے، مولائے کائنات نے رسول کو سلام کیا، آواز دی یا علی کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے اس اونٹ کا سودا اس شخص سے پہلے کیا ہے؟ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے۔ اب یہ جو تھے یہ کہنے لگے آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا یہ تو دیکھو کہہ کون رہا ہے، تم نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں۔ کوثر دیکھا؟ نہیں۔ حوریں دیکھی؟ نہیں۔ صراط دیکھا؟ نہیں۔ سلسبیل؟ نہیں۔ ایک متعلی نے کہا تم نے حوریں نہ دیکھی یقین کر لیا، جنت نہ دیکھی یقین کر لیا، جہنم کا مشاہدہ نہ کیا یقین کر لیا، کس لیے؟ کہا انہوں نے کہا ہے۔ تو جب جنت ان کے کہنے پر مان لیتے ہو، کوثر ان کے کہنے پر مان لے رہے ہو، حوریں ان کے کہنے پر مان لے رہے ہو، تو یہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خریدا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مکے میں ہی علی نے بتا دیا تھا کہ جو رسول کہہ دے، جو رسول بیان کر دے اسے مان لیا جائے۔ لیکن کیسے مسلمان تھے کہ رسول بار بار ہاتھوں پہ بلند کر کے بتا رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لیکن رسول کے بعد انہوں نے اس علی کو بھلا دیا۔ ناظرین، آج اسی علی کی شب شہادت ہے۔ میں نے کل کے درس میں کہا تھا
کہ 20 کے دن جراح بلایا گیا. امام حسن ہے، جراح ہے. جراح نے زخم کا معائنہ کیا. معائنہ کرنے کے بعد اپنے سر سے امامہ اتار دیا. آواز دی مولا مولا اپنے بابا سے کہیے کہ وصیتیں کرے، اس لیے کہ اتنا زخم کاری ہے کہ اسے جان بچائی نہیں جا سکتی. لیکن ہاں اگر زخم میں کچھ کمی کی خواہش ہو یا زخم میں کچھ کمی کا ارادہ ہو تو جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلایا جائے، جتنا ہو سکے انہیں شیر پلایا جائے. حدیث و روایت کہتی ہے کہ جب یہ آواز کوفے کے گھر تک پہنچی کہ علی کا وقت آخر ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ جتنا ہو سکے انہیں شیر پلایا جائے، دودھ پلایا جائے، تو ہم نے روایت میں دیکھا ہے کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے کوزوں میں شیر لیے ہوئے در علی پر آئے اور آنے کے بعد دق الباب کیا. حسن نے دروازہ کھولا، دیکھا کوفے کے بچے ہیں جو ہاتھوں میں کوزہ لیے ہیں اور اس میں شیر ہے اور سب کہہ رہے مولا ہم نے سنا ہے کہ میرا مولا علی زخمی ہے اور اسے شیر کی ضرورت ہے، ہم اپنا شیر لے کے حاضر ہوئے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، کاش یہ بچے کوفے والے کربلا میں بھی موجود ہوتے جب اصغر کے لیے حسین کہہ رہے تھے اے اسقیا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے میرا اصغر پیاسا ہے، اور یہ بچے کوزے میں شیر لیے ہوئے آتے اور کہتے میرے مولا حسین یہ علی اصغر کے لیے شیر. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں. عزیز و شیر پہ شیر دیا جا رہا ہے لیکن علی کی حالت تغیر ہوتی چلی جا رہی، متغیر ہوتے چلا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ وہ وقت آیا جب علی نے سب کو بلا کے وصیتیں کی. میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ علی نے کیا کیا وصیتیں کی تھی، لیکن ایک وصیت زینب سے خاص کر کی ہے. عزیزو سنو گے کیا کی ہے. زینب کو قریب بلایا ہے، بلا کے کہتے ہیں بیٹی تیرا بابا اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جب زہرا جا رہی تھی تو زہرا نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی اور یہ وصیت یہ تھی کہ علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب تک میں باحیات تھی میں خود حسین کے سرانے پانی کا انتظام کر دیتی تھی، اس کے بعد حسین تیرے حوالے تھے. زینب 11 ہجری سے 40 ہجری تک میں یہ کام انجام دیتا رہا، لیکن اب میں خدا کے قریب جا رہا ہوں. بیٹی میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ زینب کا خیال رکھ. زینب اے میری بیٹی زینب حسین کا خیال رکھنا اور اس کے پانی کا انتظام کرنا. عزیز روایت کرتی ہے کہ اس کے بعد زینب نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر روز حسین کے سرانے پانی رکھا کرتی تھی. لیکن عزیز زینب جو حسین کو اتنا چاہتی تھی 40 کے بعد 40 ہجری کے بعد 60 ہجری تک زینب پانی کا انتظام کرتی رہی. ذرا تصور کیجئے گا بہن بھائی کے پانی کا انتظام کر رہی ہے. یہ کون سی بہن ہے جس کی محبت کی یہ انتہا ہے کہ جب ان کا عقد ہو رہا تھا تو یہ شرط مہر لگائی تھی کہ مجھے جب بھی اپنے بھیا کی زیارت کرنے کی خواہش ہو تو میں اپنے بھیا کے گھر جا سکتی ہوں. سنو سے ایک جملہ سن لو. زینب رخصت ہو کے عبداللہ کے گھر آ گئی ہے. 3 روز کے بعد علی زینب سے ملنے آئے. ایک مطلب زینب کو دیکھا کہ بیٹی خیریت تو ہے، بیٹی تمہارا یہ کیا عالم ہے، کیا وجہ ہے تمہارا چہرہ زرد ہوا چلا جا رہا ہے. سنو زینب نے کیا کہا تھا بابا 3 دن ہو گیا میں نے اپنے بھیا کی زیارت نہ کی. علی نے کہا زینب میں ابھی حسین کو بھیجتا ہوں. لوٹے علی، یہاں حسین پہ نظر پڑی، دیکھا حسین بے چین ہے. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا 3 روز ہو گئے میں نے زینب کو نہیں دیکھا. آواز دی حسین جلدی جاؤ تیری زینب تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ محبت کو ذہن میں رکھیے گا عزیزو، یہ محبت ذہن میں رہے نا پھر کربلا میں آئیے گا اور زینب کا انداز دیکھیے گا کہ زینب کے سامنے جب شب حسین کو ذبح کر رہا تھا تو زینب کے اوپر کیا گزری تھی. اور زینب کہہ رہی تھی اے عمر شاد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا عظیم ہو رہا ہے. عزادارو آج میرا مولا
زینب یتیم ہو رہی ہے, حسین و حسن یتیم ہو رہے, عباس یتیم ہو رہے. مجھے نہیں معلوم کہ جنازہ کیسے اٹھا, لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ علی نے وصیت کی تھی, بیٹا آگے سے جنازہ نہ اٹھانا, تم دونوں بھائی پیچھے سے جنازہ اٹھانا, آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا, اور جہاں جا کے جنازہ رک جائے وہاں ایک پتھر ہوگا, پتھر کو ہٹا کے مجھے دفن کر دینا. حدیث و روایت کہتی ہے جنازہ چلا, یہ ایک جگہ جنازہ جا کر رک گیا. اب جو دیکھا حسنین نے کہ ایک پتھر ہے, پتھر کو ہٹایا تو نیچے قبر تیار ملی, اور اس پر لکھا تھا یہ وہ قبر ہے جو نوح نے اپنے مولا علی کے لیے بنائی تھی. عزیز و حسنین نے بابا کا جنازہ اٹھایا, قبر کے قریب پہنچے, قبر سے شاید علی کے مولا اور نبی کے ہاتھ برآمد ہوئے ہو, اور حسنین سے کہا ہو لا میرے علی کو میرے سپرد کر دے, اور حسنین نے کہا ہو نانا بابا آپ کے حوالے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین, آنکھوں میں آنسو ہے, یہی وقت ہے قبولیت دعا کا. آئے اپنے پروردگار سے دعا کرے آج کی شب کے صدقے میں خدا دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. آج کی شب کے وسیلے سے میری بھانجی, میرا داماد, اس کی بیٹی دبئی میں اس مرض میں مبتلا ہے, ایک اور میرے داماد کینیڈا میں ہے, نوید اعظم, ایک اور میرے عزیز بنگلور میں ہے حسین صاحب, ایک میرے دوست بہار اشری میں ہے جاوید بھٹو صاحب, ایک میرے عزیز لکھنؤ میں ہے. خدایا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ ان سب کو نجات عطا فرما, انہیں شفا عطا فرما, اور خدایا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. مخصوصاً میرے والدین کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, ان کے گناہوں کو درگزر فرما, ان کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما. اور خدایا ہمارے مقدر میں نجف کی زیارت تحریر فرما, وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما, اور روز محشر مولا کائنات کی شفاعت ہم کو نصیب فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.